الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. ہمارا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بڑی بڑی گاڑیوں کو خریدیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے مکانات بنائیں، عمارتوں کو بلند کریں. مقصد حیات یہ ہے کہ اللہ کیسے راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، اللہ کو راضی رکھنا بہت مشکل ہے. رضا الہی بہت آسان چیز ہے. ہمارا تو وہ اسلام ہے، وہ دین ہے کہ رستے سے پتھر ہٹائیں تو کون سا اجر ہمیں ملتا ہے. یعنی پتھر ہٹانے کے یعنی کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، کوئی گر نہ جائے اور پتھر ہٹا دیا، یا یہ سوچ نہ بھی ہو اور پتھر ہٹا لو کہ کسی کا راستہ ہموار ہو جائے، صاف ہو جائے، تو اس پر کون سی نیکی ملتی ہے؟ کون سی نیکی ملتی ہے؟ یعنی قیامت تک نیکیاں ملتی رہتی ہیں. یعنی اتنا پاکیزہ، اتنا شفاف ہمارا اسلام ہے. آج ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا، آج ہم نے دین کو نہیں سمجھا، آج ہم نے لوگوں کے حقوق کو نہیں جانا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، لوگوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ جب نیکی کرتے ہیں اس مقصد سے کرتے ہیں کہ کل یہ ہمارے ساتھ ڈبل نیکی کرے گا. کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں اس مقصد سے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، 4 گنا زیادہ کھڑا ہوگا. اور کسی سے ہمیں فائدہ نہ حاصل ہو رہا ہو، یعنی ہمیں لگ نہیں رہا ہو کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، تو ہم اس کے ساتھ نیکی نہیں کرتے. ایک چیز ہمارے اختیار میں ہوتی ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں کرتے. ہم کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اس سے مجھے کیا فائدہ ہے، اس سے تعلق رکھنے سے مجھے کیا فائدہ ہے، اس سے تعلق رکھوں گا تو کیوں رکھوں، کیونکہ میرا فائدہ نہیں ہے، میرا کچھ مقصد نہیں پورا ہوگا. یہ کون سی سوچے؟ سچے صوفی کی پہچان بتاتا ہوں، اس کو وہ کرے، اس کو سلو کرے. حقیقی صوفی جو ہوتا ہے، جو سچا صوفی ہوتا ہے، جو حقیقی معنوں میں صوفی ہوتا ہے، اس کے دل میں دنیا کی طلب نہیں ہوتی. وہ دنیا کو پیچھے رکھتا ہے،
لیکن دنیا داروں کو آگے رکھتا ہے، اپنے سامنے رکھتا ہے۔ آپ میری اس بات کو نہیں سمجھیں گے، دنیا کو پیچھے رکھتا ہے، لیکن جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کو اپنے سامنے رکھتا ہے، ان کی تڑپ دل میں رکھتا ہے، ان کی قدر دل میں رکھتا ہے، ان کی تعظیم دل میں رکھتا ہے، اور اسی قدر اور اسی تعظیم کی وجہ سے ان کو اللہ کے راستے پر لاتا ہے۔ تبلیغ والوں کو دیکھا جائے کتنی فکر میں رہتے ہیں، دن رات جب گشت سے آتے ہیں واپس تو سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں مشورے میں، کیا کہتے ہیں کہ فلاں سے ہماری ملاقات ہوئی، اس نے یہ کہا، فلاں سے ملاقات ہوئی، اس نے یہ کہا۔ پھر ایسے سوچتے ہیں کہ کوئی بندہ مصروف ہوتا ہے بہت زیادہ، تو اس کی چھٹی کا دن دیکھتے ہیں کہ اس کے چھٹی کا دن کون سا ہے، پھر اس دن امیر صاحب وقت مقرر کرتا ہے، بندوں کو کہتا ہے اس کے پیچھے گشت کرنے جاؤ۔ تو جو اللہ والا ہوتا ہے، حساس طبیعت والا ہوتا ہے، اللہ والے حساس طبیعت والے ہوتے ہیں، جو حساس طبیعت والا نہیں وہ اللہ والا نہیں۔ صوفی کی پہچان حساس طبیعت پر ہے، صوفی کی پہچان حساس فکر پر ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ پر اللہ نے القاء کی، مجھ پر یہ چیز کھلی، حلال حرام مجھ پر کھل گیا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اس چیز میں وہم میں مبتلا ہو گیا کہ حلال، میں اب جو چیز کھاتا تھا، باہر پانی بھی پیتا تھا تو سوچتا تھا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو ایک دن میں اپنے مرشد کے ساتھ بیٹھا، اپنے استاد کے ساتھ بیٹھا کہ مجھے تو یہ سوچیں آتی ہیں، میرے ذہن میں تو یہ فکریں ہیں۔ تو استاد نے کہا تمہارا یہ وہم ہی تمہیں جنت تک لے جائے گا، کیونکہ تم سوچ ہی یہ کر رہے ہو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ حلال حرام کو پہچاننے میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔ اب مجھے کیا پتا یہ پانی حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، لیکن خدا کی قسم تزکیہ نفس کرو، نفس پر ضربے لگاؤ اور ارادہ کرو، آپ کو خود بخود القاء ہوگی کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کب ہوگی؟ اپنے شیخ کے صحبت میں بیٹھ کر ہوگی، اپنے مرشد کی صحبت میں بیٹھ کر ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے اس کے علاوہ ہوگی تو غلط سمجھتا ہے۔ اب ہمارا سلسلہ ہے نقشبندیہ شاذلیہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے پاس بڑے علماء آئے، آج کچھ علماء مخالفت میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں۔ ہم نے تسبیح کے طریقے سکھائے، وہ ایک تھا، دوسرے کو کہا ہاتھ سے پکڑو میری تسبیح، اور تسبیح میں ہلاتا ہوں۔ میں نے کہا تم جتنی تسبیح بھی ہلا لو اوریجنل ہم ہی ہیں، تمہاری تسبیح کام نہیں کرے گی، ہماری تسبیح کام کرے گی۔ کیوں؟ ہمارے پیچھے نسبت کا کمال ہے، نسبت کا زور ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ تسبیح ہلنے سے سب کچھ ہوتا ہے، نہیں، اس میں شیخ کی نظر ہے اور شیخ کی اجازت ہے اور شیخ کے فیض کا کمال ہے۔ اگر یہ فیض سلب ہو گیا، یہ نظر کا کمال اور نظر اٹھ گئی، تو چاہے جو بھی تمہارا ہلائے تمہارے مریض کو شفا نہیں ملے گی۔ کیوں؟ شفا کب ملتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، بندے کا عقیدہ درست ہو، بندے کا نظریہ درست ہو۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، شفا من جانب اللہ ہے، شفا من جانب اللہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، شفا اللہ کی طرف سے ہے۔ میرے ہاتھ میں نہیں ہوگی، نیچے لڑکوں کے ہاتھ میں ہوگی، ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، میرے ہاتھ میں ہوگی۔ شفا تو اللہ دیتا ہے، ہم تو نہیں دیتے۔ ہم تو شافی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم شفا دیتے ہیں، نہیں، ہم شفا نہیں دیتے۔ ہم شفا والے راستے بتاتے ہیں کہ صحیح عقیدے پر آؤ، صحیح نظریے پر آؤ، تم صحیح ہو جاؤ گے۔ اور اگر صحیح نظریے پر نہیں آئے تو پھرتے رہو، گھومتے رہو، بھٹکتے رہو، کبھی کس کے راستوں پر جاؤ گے، کبھی کس کے راستوں پر جاؤ گے۔ گناہ سے بچنے کی دو صورتیں ہیں، دو، یا تو اللہ سے ملاقات کا شوق، اللہ کے دیدار کا شوق ہو، اور یا اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ہو۔ نہیں سمجھے؟ یا تو اللہ سے ملاقات کا شوق ہو یا اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ہو۔ اب ایک بندہ ہے، شادی پر جاتا ہے،
اس کو انویٹیشن کارڈ آیا ہو، دعوت نامہ دیا گیا ہو کہ شادی پر آؤ گے، دلہا صاحب اس کو کہے کہ شادی پر آؤ گے، اس کے گھر والے کہیں شادی پر آؤ گے، تو وہ انسان شادی کی تیاریوں کی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں جاؤں گا، کون سی ڈریسنگ کر کے جاؤں گا، کون سا لباس پہنوں گا، کون سے جوتے پہنوں گا، کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا، اس کے لیے کون سا تحفہ لے جاؤں گا کہ اس نے مجھے بہت عزت سے دعوت دی ہے۔ ایک یہ دعوت ہے، اور ایک یہ دعوت ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح والی۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی کہے کہ اس سیڑھیوں پر چڑھو اور باہر نکل جو تو کامیابی ہے، تو میں یہ سب کو چھوڑ کر بھاگ کر چڑھ جاؤں گا کہ یار وہاں تو کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں 5 بار آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، 5 بار نہیں، 10 بار اور 10 بار 20 بار آواز آتی ہے۔ ایک اذان میں 2 بار حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ آؤ کامیابی کی طرف۔ انسان کس چیز میں لگا ہوتا ہے؟ موبائل میں لگا ہوتا ہے۔ انسان کس چیز میں لگا ہوتا ہے؟ کام کاج میں لگا ہوتا ہے۔ انسان کے کان پر کچھ چیز رنگتی بھی نہیں ہے، کیوں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے آپ کو شادی کی مثال دی۔ ایک بندہ ہے، اس کا کمشنر سے تعلق ہو، پشاور کا کمشنر ہو، وہ کتنا بے خوفی سے دنیا میں گھومتا ہے، شہر میں کتنا بے خوفی سے گھومتا ہے۔ ایک بندے کا منسٹر سے تعلق ہو، کتنا بے خوف ہو کر گھومتا ہے۔ لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ میرا تو منسٹر کے ساتھ تعلق ہے، میں تو سیکرٹریٹ میں بیٹھتا ہوں، میں تو منسٹر کے آفس میں بیٹھتا ہوں۔ ایک یہ تعلق ہے۔ کمشنر محتاج کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ منسٹر محتاج کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ عہدے عارضی ہیں۔ اور ایک شخص ہے، دن میں 5 بار منسٹر کے آفس آئے جائے، یا 1 بار آئے جائے، یا اس سے کال پر بات کرے، تو کتنا بے خوف ہو کر گھومتا ہے۔ بے خوف ہو کر گھومتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میرا منسٹر سے تعلق ہے، میرا کمشنر سے تعلق ہے، سینہ چوڑا کر کے گھومتا ہے۔ اور جس کا اللہ سے تعلق ہو تو اس کی کیا بات ہوگی؟ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کچے مکانوں میں رہ کر، کچے اور چھوٹے گھروں میں رہ کر بادشاہ ہوتے ہیں، اور جو بادشاہ ہوتے ہیں بڑے بڑے مکانوں میں رہ کر، بڑے بڑے محلات میں رہ کر بادشاہ نہیں ہوتے۔ دولت کیوں کمائی جاتی ہے؟ سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے، دولت کیوں کمائی جاتی ہے؟ دمال والے گٹھی سڑے، کس لیے کمائی جاتی ہے؟ سکون پانے کے لیے کمائی جاتی ہے، کہ سکون ملے۔ ان کے پاس سکون نہیں ہوتا۔ سکون کن کے پاس ہوتا ہے؟ جو دن رات اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، جن کا سونا سنت کے مطابق ہوتا ہے، جن کا اٹھنا سنت کے مطابق ہوتا ہے، جن کا چلنا سنت کے مطابق ہوتا ہے، جن کا بولنا سنت کے مطابق ہوتا ہے، ان کے پاس سکون ہوتا ہے۔ اور جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کے پاس سکون ہی نہیں ہے۔ چاہے جتنی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوں گھر میں، چاہے جتنا پیسہ ہو، نوکر ہو، سکون نہیں ملے گا۔ لیکن دل سے آؤ، ایک بار سجدہ کرو تو سکون ملے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان بہت بے وفا چیز ہے، بہت بے وفا ہے، لالچی ہے، مطلبی ہے، خود غرض ہے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ جب انسان پہ غم آ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، ٹینشن آ جاتی ہے، یا کسی قریب، ابھی قریب ہوتے ہیں انسان، ہر کسی کے انسان میں کوئی نہ کوئی قریب ہوتا ہے، دوستوں میں، بھائیوں میں، تو کسی قریب کی بات دل پر لگ جائے تو کیا کہتا ہے وہ؟ اس کے لفظوں نے میرا دل توڑ دیا۔ کیا کہتا ہے؟ اس کے لفظوں نے میرا دل توڑ دیا۔ اور جب دل ٹوٹتا ہے تو بیٹھتا ہے، اللہ کو کہتا ہے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ایسا ہی ہے نا، جب غم آتا ہے
اللہ کو یاد کرتا ہے، جب پریشانی آتی ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، جب سر میں درد آتا ہے ہمارے پاس آتا ہے، جب سر میں درد آتا ہے مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، جب دانت پہ درد آتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر سے ٹھیک نہ ہو تو پیر صاحب کے پاس جاتا ہے، مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، مجھے دم کر دو۔ لیکن جب خوشی کا مرحلہ آ جائے، خوشی کا لمحہ آ جائے تو اللہ کو سب سے پہلے بھول جاتا ہے، سب سے پہلے اس ذات کو بھولتا ہے جس ذات نے اس کو خوشیاں دی ہیں، سب سے پہلے اس ذات کو بھولتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، سب سے پہلے اس ذات کو بھولتا ہے۔ میں کون کون سی نعمت بیان کروں، میں کون کون سی نعمت بیان کروں؟ نعمتیں اتنی ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ شیخ سعدی فرماتے تھے نا کہ نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، لیکن دل کی زبان نے ایک بار شکر الحمدللہ نہیں کہا۔ زبانوں سے تم الحمدللہ بولتے رہتے ہیں، الحمدللہ اللہ فضل دے، شکر دے، بس پتے وقت ساتھ بانے شکر اباسو، لیکن دل سے کبھی نہیں بولا الحمدللہ۔ خوشی آتی ہے پارٹیاں مناتے ہیں، ڈانس پارٹی منا لیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، لیکن جب غم آتا ہے تو او ہو داس چلو شو۔ تو انسان بے وفا ہے یا نہیں ہے؟ انسان مطلبی ہے یا نہیں ہے؟ انسان خود غرض ہے یا نہیں ہے؟ مجھے آپ لوگ بتاؤ، پہلے میں پھر اور لوگ۔ تو میں نے آپ کو دو باتیں کی، گناہوں سے بچنے کے دو طریقے ہیں، یا اللہ سے ملاقات کا شوق یا اللہ کے سامنے پیشی کا خوف۔ اللہ کے سامنے ملاقات کا شوق، اللہ کے سامنے پیشی کا خوف۔ عارف ہوتا ہے عارف باللہ، اپنے ناموں کے ساتھ عارف باللہ لکھنے سے کوئی عارف باللہ نہیں ہوتا، یہ پوشیدہ راز ہوتے ہیں۔ عارف جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور اسی دھن میں مگن رہتا ہے، کبھی مراقبات کرتا ہے، کبھی عبادتوں میں مصروف رہتا ہے، کبھی قرآن میں مصروف رہتا ہے۔ ایک بات میری یاد رکھنا، دل سے جو عبادت کی جاتی ہے اس کا مزہ کچھ اور ہے، اور عبادت کو فرض سمجھ کر کرنے سے، پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ لیکن عبادت کو بوجھ سمجھ کر کرو گے، یعنی بس ابھی ہم دل میں سمجھتے ہیں نماز فرض ہے نا، آؤ فرض نہیں چھوڑتے پڑھ لو، یہ ایک حصہ ہے زندگی کا، ایک حصہ ہے کہ فرض پڑھ کر ادا کر لو، اور ایک وہ ہوتا ہے جو فرض پڑھ کر نہیں پڑھتا، وہ شوق اور دل کے ولولے سے اور جذبے سے پڑھتا ہے۔ خدا کی قسم اس عبادت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جو شوق سے عبادت کرتا ہے اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ جو شوق سے، نماز سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز سب پڑھتے ہیں مسجد میں، فرض نماز مسجد میں 100 نمازی آ گئے، سب پڑھ رہے ہیں، کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ فرض ہے جلدی پڑھو نکلو، لوگ گاہ کے انتظار کر رہا ہے، کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے رشتہ دار انتظار کر رہا ہے، کوئی اس مقصد سے پڑھ رہا ہے کہ فلاں انتظار کر رہا ہے، کوئی اس مقصد سے پڑھ رہا ہے کہ میں اللہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس میں بہت فرق ہے۔ ایک شخص اس لیے نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے، اور ایک جب پڑھتا ہے تو اس کے لیے پردے کھلتے جاتے ہیں، پردے کھلتے جاتے ہیں، کھلتے جاتے ہیں، دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ عارف اور عابد میں فرق بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ عارف میں اور عابد میں کیا فرق ہے، صوفی میں اور عابد میں کیا فرق ہے۔ عابد کا مطلب عبادت گزار، عبادت گزار سارے ہیں، لیکن صوفی، جو صوفی کی صحبت میں بیٹھے تو تب صوفی بنتا ہے۔ اپنے نفس کو مٹانے کا نام تصوف ہے، اپنی انا کو مٹانے کا نام تصوف ہے، اور کیفیات کا نام تصوف ہے۔ کس کا نام تصوف ہے؟ کیفیات کا نام تصوف ہے۔ کبھی تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی تمہارا امتحان لیا جائے گا، کبھی رشتہ دار تمہیں تنگ کریں گے، کبھی تمہیں اپنے تنگ کریں گے، کبھی تمہیں بیگانے تنگ کریں گے، کبھی تمہیں علاقے والے تنگ کریں گے، کبھی تمہیں دوست تنگ کریں گے۔ دل چھوٹا مت کرنا، اگر دل چھوٹا کر لیا تو تم تصوف والے نہیں ہو، صوفی نہیں بن سکتے۔ کسی کی اچھی بات بھی اچھی نہ لگے
کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تب صوفی بن جاؤ گے. اور اگر اچھی بات لگ رہی ہے دل پر، اچھی بات پہ خوش ہو رہے ہو کہ میری تعریفیں ہو رہی ہیں مجالس میں، دوست بیٹھ کے میری تعریف کر رہے ہیں اور میرا دل خوش ہو رہا ہے اور بری بات پہ دل خفا ہو رہا ہے، تو مجھ میں بہت کام ہے. میں نام کا صوفی ہوں، کام کا صوفی نہیں ہوں. میرا باطن صوفیت پہ نہیں آیا، ظاہر صوفیت پر آ چکا ہے. ظاہر میں تو بڑا لباس پہن کر، پگڑیاں پہن کر، تقریریں کر کر ہر کوئی صوفی لگتا ہے، لیکن جب اندر کا جسم کھل جائے، اس کے اندر محبت الہی سما جائے، محبت الہی کا نور آ جائے اور اس نور میں دل معطر ہو جائے، منور ہو جائے، تو سمجھ جاؤ صوفی بن گئے. ہمارے لڑکے کس لیے آتے ہیں؟ کوئی لطائف نہیں کھل رہے. مجھے سارے کیا کہتے ہیں؟ او لطائف لطیفے میں نے کھلائی، لطائف قلب میں جاری شو بن شو. تا تو سب پتہ قلب سنگا جاری کی. قلب جاری کرنا اتنا آسان ہے، لطائف جاری کرنا اتنا آسان ہے. تم آئی لطائف کے لیے ہو تو تمہارے لطائف کھل جائیں گے، یہی تمہارا مقصد ہے. تم اس لیے آؤ. ایک شاعر کہتا ہے نا، یا اللہ میں تجھ سے تیرا سوالی ہوں. کیا؟ میں تجھ سے تیرا سوالی ہوں. کوئی دنیا مانگ رہا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے؟ یا اللہ میں تجھ سے طلبگار تیرا. یا الہی میں تجھ سے تجھے چاہتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم ساری دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، یا اللہ میں معاف کر دے، یا اللہ ہمارا یہ کر دے، اللہ ہمارا وہ کر دے، اللہ کر دے. لیکن ہم ایک بات نہیں کرتے، یا اللہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال دے. یہ کبھی نہیں کہتے. کیوں؟ دل میں محبت ہے دنیا کی. یہ کہا کرو، یا اللہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال دے. دنیا کو ہلکا سمجھا کرو، دنیا کو حقیر دیکھا کرو، اونچی نگاہ سے مت دیکھو. پلازے دیکھو، کوئی اللہ تو اسے دے سکتا ہے، مجھے بھی دے دے. تو اس کا رب ہے، میرا بھی رب ہے. تو اس کو عطا کر سکتا ہے، مجھے بھی عطا کر دے. بات ختم ہو گئی. اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. جب ایک بندے کو اللہ گاڑی دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے، تجھے بھی دے سکتا ہے. تو پھر اس چیزوں میں کیوں مبتلا ہوتے ہو؟ احساس کمتری میں کیوں؟ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ زنانہ تھی، خاتون تھی. رات کو جب پوشیدہ دعاؤں میں اٹھتی تھی، اللہ سے کیا کہتی تھی؟ یا اللہ جو تو جس طرح قادر ہے، بات سنیں، یا اللہ تو جس طرح قادر ہے، آسمان نہیں گرتا، آسمان کو گرنے نہیں دیتا، اسی طرح میرے دل میں دنیا کی محبت کو گرنے نہیں دینا. اسی طرح میرے دل میں دنیا کی محبت کو مت چھوڑنا. یا اللہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، تو چاہیے. محمود اور ایاز والا واقعہ دیکھو. بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، بادشاہ کے ہو جاؤ، پھر بادشاہ کا کام ہے تمہیں کیسا رکھتا ہے. اور جو بادشاہ کا ہوا ہے اللہ نے اس کو نوازا ہے. جو بادشاہ کا ہوا ہے وہ خود بادشاہ بنا ہے. ایک تو ظاہری بادشاہت ہے، وزیر اعظم ہو گئے، وزیر اعلیٰ ہو گئے. ایک باطنی بادشاہت ہے، باطنی منصب ہیں. اس کو حاصل کرو. کیسے حاصل کرو گے؟ ذکر کر کے. دنیا کی لذتوں سے نہیں حاصل ہوگا. تم ایسے بنو کہ گناہ والی محفل میں جاؤ، تمہاری وجہ سے گناہ رک جائیں. ایسے مت بننا کہ گناہ کی محفل میں جاؤ تم بھی گناہ کرنے والے بن جاؤ. ایسے بنو کہ جاؤ گناہ رک جائے. کوئی شراب پی رہا ہے، تمہیں دیکھے شراب چھوڑ دے. کوئی تمہیں دیکھے نشہ کر رہا ہے، نشہ چھوڑ دے. تم کسی شادی میں جاؤ، میوزک لگا ہے، پارٹی چل رہی ہے، تم داخل ہو، پارٹی رک جائے. ایسے بن جاؤ. ایسے نہیں کہ تم بھی ادھر سے لطف اندوز ہو رہے ہو. ایسے مت بننا. گناہوں کا موقع ملنا اور گناہوں سے بچنا، موقع ملنا امتحان ہے. گناہ سے بچنا اللہ کا فضل ہے، ہمارا فضل نہیں ہے. اس میں اللہ کا کمال ہے. گناہ کا ماحول ہے، تمہیں گناہ میسر ہو رہا ہے کہ میں گناہ کروں، اور تم گناہ سب کچھ ارادہ کرنے کے باوجود بھی گناہ نہیں کر رہے، تو تم پر خصوصی اللہ کا فضل ہے، تم پر خصوصی اللہ کا رحم ہے، تم پر خصوصی اللہ کا کرم ہے. اور اگر تم گناہ کر رہے ہو تو توبہ کرو، استغفار کرو. میں آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں آسان سا.
اگر کسی سے گناہ بہت ہوتا ہے، غیبت بہت ہوتی ہے، کسی سے جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، کسی سے اور گناہ بہت ہے، میں نام کیا لوں گناہوں کے، بڑے بڑے نوجوانوں سے گناہ ہوتے ہیں، تو توبہ استغفار بھی بہت کرو۔ 100 بار پڑھتے ہو، 1000 بار پڑھو۔ اپنے اوپر میں گناہ سے بچنے کا آسان نسخہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ لوگ کسی گناہ کے عیب میں مبتلا ہو، آپ مثال جھوٹ بولنے میں مبتلا ہو، دھوکہ دینے میں مبتلا ہو، تو اپنے ساتھ ایک عہد کر لو کہ میں کل کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ اگر میں نے دھوکہ دے دیا تو میں 1000 بار استغفار پڑھوں گا اور 100 رکعت نفل پڑھوں گا۔ اور تم سے اگر دھوکہ ہو بھی گیا، تم 1000 بار استغفار پڑھو اور 100 رکعت نفل پڑھو، 2 رکعت کر کے دیکھنا تم سے گناہ پھر نہیں ہوگا۔ تو اپنے نفس کو تھوڑا دباؤ تو صحیح نا۔ نفس کو دبایا نہیں اور گناہوں سے بچ رہے ہیں، یہ کیسے بچا جائے گا؟ اور دوسری بات، اگر گناہوں سے بچ رہے ہو تو اس کو اللہ کا فضل سمجھنا، دوسروں کو حقیر مت سمجھنا۔ کسی حرام خور کو دیکھو کہ حرام کھا رہا ہے، اس کو بھی حقیر مت سمجھنا۔ کسی زانی یا زانیہ عورت کو دیکھو، اس کو بھی حقیر مت سمجھنا۔ کسی چور کو دیکھو، اس کو بھی حقیر مت سمجھنا۔ کیا پتہ وہ 1 منٹ میں توبہ کر کے اللہ کا ولی بن جائے۔ ایک چور تھا، اس نے چوری کر لی، جیسے ہی چوری کی، سارا علاقہ سویا ہوا ہے۔ وہ جب چوری کا سامان لے کر بھاگنے لگا، اس کو علاقے کے 2 لوگوں نے دیکھ لیا، کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ لیا کہ یہ تو چور ہے، اسے تو فلاں گھر سے چوری کر لی۔ اب اس چور نے جب دیکھا کہ میرا تو راز افشا ہو گیا ہے، میں تو بے پرد ہو گیا ہوں، اس نے چوری کا سامان رکھ کر بھاگ کر چلا گیا، مسجد چلا گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، آئندہ چوری نہیں کروں گا، کیونکہ عزت نفس کا سوال آ گیا۔ انسان کو ہر چیز سے زیادہ محبوب عزت نفس ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں، کوئی حقیر نظر سے دیکھے، او زدہ روٹے ہو گئے ماں، زدہ خوراک ہو گئے ماں، زدہ گاڑی ہو گئے ماں، خود زما عزت نفس سے خراب کو، ایسے بولتا ہے نا، او میری عزت نفس پہ وار کر دیا ہے، اس کو چاہیے تھا ہر کچھ کرتا، میری عزت نفس پہ وار نہ کرتا، میرا دل نہ دکھاتا، اسی طرح کہتے ہیں نا لوگ۔ اب وہ چور کی عزت نفس کا سوال آ گیا، چور مسجد چلا گیا، یا اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ آئے ہائے، اللہ کو یہ ادا محبوب ہے، جب انسان کہے یا اللہ آئندہ کچھ نہیں کروں گا، اب مجھے معاف کر دے، دنیا سے بچا دے۔ چور اب دعائیں کر رہا ہے، ہائے 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 ہائے، چور راتوں رات اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا۔ وہ 2 لوگ جنہوں نے دیکھا تھا پورا علاقے کو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ اس نے تو چوری کی ہے، وہ لوگ عیب کو اچھالنے میں مصروف ہو گئے اور وہ اللہ کی ولایت کو اور اللہ کی معرفت پانے میں مصروف ہو گیا۔ تو کسی کا عیب اچھالو گے نہیں، کسی کا پردہ اٹھاؤ گے نہیں۔ اگر تم کسی کا ایک پردہ رکھو، کل قیامت کے دن جب تمام مخلوقات، تمام محشر کے لوگ کھڑے ہوں گے، اس دن تم پر 70,000 پردے ڈال دیے جائیں گے، 70,000 پردے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی ذات جو ہے بہت محبوب ذات ہے، ہم سے بہت محبت کرتی ہے، بہت الفت کرتی ہے۔ ایک بندے نے تنہائی میں گناہ کر دیے، کیا کر دیا؟ گناہ کر دیا، فرشتے تو اس کے گواہ ہیں، فرشتے تو گواہ ہیں، کرامن کاتبین گواہ ہیں، لیکن کسی نے دیکھا نہیں۔ اللہ کی ذات جب بخشنے پر آ جائے تو دیکھو، سنو، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین بندے کو بلائیں گے، اے بندہ تم نے گناہ کیا ہے؟ تو اب بندہ جھوٹ تو نہیں بول سکے گا وہاں پہ، کہے گا جی اللہ میں نے گناہ کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں نے تو غلطی سے نہیں لکھا، نہیں 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 کیا ہے میں نے، بس غلطی ہو گئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے جاؤ اس کو بخش دو۔ یعنی گناہ جو تنہائی میں ہوا ہے
اس کو اچھالو مت. ابھی کسی سے گناہ ہو جائے، ابھی ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے جو گناہ ہو جائے لوگوں کو بتاتے ہیں، او ماں پرندہ کڑی، یہ مت کرو. گناہ کے گواہ لوگوں کو مت بناؤ. جتنے زیادہ گواہ بناؤ گے اتنا تمہیں نقصان ہوگا، اتنا تمہاری پکڑ زیادہ ہوگی. تو اپنی زندگی کی روٹین کو دیکھو کہ میری زندگی میں نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں. اگر نیکیاں زیادہ ہوں، گناہ کم ہوں، تو ایک دن گناہ ختم ہو جائیں. اور اگر گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو خسارے کی طرف جا رہے ہیں. رات کو اٹھنے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سویا کرو. چاہے رشتہ دار نے برا کیا ہے، چاہے جس نے برا کیا، بھائی نے برا کیا، چاہے دوست نے برا کیا، معاف کر دو، معاف کر دو، اسے بھول جاؤ. ایسے نہ ہو کہ رات کو معاف کرو، صبح پھر اٹھو، او ماں خواہ معاف کرو. نہ، بھول جاؤ، معاف کرو، چھوڑ دو. بس اللہ تعالیٰ کی ذات اسی چیزوں پر خوش ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی جب ہمارے کوئی ملازم کسی کے ساتھ کام کرتا ہے تو بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے، عام ملازمین سے تیزی سے کام کرنا چاہتا ہے کہ مالک کی نظر میں ہو. جب مالک آتا ہے سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے کام، وزن زیادہ اٹھانا، سودے زیادہ لانا، سامان زیادہ لانا، یہ کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اللہ کی ذات ہماری بڑے اعمال دیکھے نہ دیکھے، چھوٹے چھوٹے اعمال پہ ہمیں بخش دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے عمل دیکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے. وہ ایک عورت تھی، کتے کو جو پانی پلا دیا، کتا مر رہا تھا، اس کو اس پر بخش دیا. پانی پلانا کیا چیز ہے؟ بخش دیا. جانور کو، اور پھر جانوروں میں بھی وہ والا جانور جو سب سے حقیر ہے، کتا، اس کو پانی پلا دیا. اس پہ بخشش کا سوال ہو گیا، اس پہ بخشش کے فیصلے ہو گئے. تو اللہ رب العالمین ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو دیکھتے ہیں. دیکھو زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرو، چھوٹے چھوٹے اجر کے کام کرو، یہ بڑے بڑے ہو جائیں گے. ایک دن آئے گا تم بڑے بڑے کرو گے. اور اگر بڑے کرنے لگو، چاہے جتنی گرم ہو نا، جوش مارتی گر جاتی ہے. اسی طرح یہ نوجوان لڑکے اکثر کوئی تبلیغ پہ جاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی جوش و خروش سے آتا ہے، پھر کوئی ایک بات کر دے، وہ تبلیغ کی تعداد سے ملا وشو وقت ضائع کے، خانقاہ کی تعداد سے ملا وشو وقت ضائع کے، دل لے کر پکڑ جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. تو اخلاص سے آنا، اپنے کام سمجھ کر آنا، اپنا کام سمجھ کے آنا. چاہے دین کا جو شعبہ بھی ہمارا شعبہ ہے، چاہے دین کا جو حصہ ہے ہمارا حصہ ہے، ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم اس کے حصہ دار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تزکیہ نفس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سے ایسا راضی ہو جائے کہ آئندہ ناراض نہ ہو. جو میں نے کہا پہلے مجھے، جو آپ لوگوں نے سنا پھر آپ لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس باتوں کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، میں نے آپ کو بولا تھا یہاں کارپیٹ کی ہمیں ضرورت ہے. میں نے نئی جگہ یہاں خانقاہ کا انتخاب کیا ہے، تو آپ لوگ یہاں کارپیٹ پہ لوگوں سے بات کریں، کوئی کارپیٹ ڈال دے. اور ادھر پردے وغیرہ کی ضرورت ہے اس جگہ پہ. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. ذکر کے لیے جب آیا کریں وقت پر آیا کریں. دیکھیں 3 بجے کا ٹائم دیتا ہوں، 4:30 ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ وقت پر آیا کریں، فکس 2:30 بجے یہاں پہنچ جایا کریں. سردی کے دن ہے، گرمی میں پھر عصر کی نماز کے بعد ترتیب کریں گے. تو ابھی موسم ٹھنڈا ہے، 2:30 بجے فکس حاضر ہو جایا کرے. 3 بجے ذکر شروع ہوگا، 4 بجے ہماری اپنی نماز ہوا کرے گی. ابھی میں نماز کے بعد ذکر کے لیے بیٹھا ہوں تو 4:30 ہو گئے، پھر 5 مغرب بھی آ جائے گی. تو ذکر کے لیے وقت پہ پابندی کیا کریں، اور ساتھیوں کے ساتھ آیا کریں، اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لائیں، اس فیض سے مستفید فرمائیں. اللہ ہم سب کو دین کا کام اخلاص سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ.